बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं, लचक, ताकत नहीं, मुज़ाकरात की बात तो सब करते हैं, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से कोई अमली इकदाम करते दिखाई नहीं दे रहे। शायद यही वजह है कि सियासी मामलात जूं के तूं हैं और कोई नतीजा नहीं निकल रहा। मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब ने। मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से मैं ज़रा मंदोखेल साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। मंदोखेल साहब, आपने लोगों के मसाइल के लिए बड़ी जदोजहद की, आवाज़ बुलंद की, आम आदमी की आप बात करते हैं। मुझे बताइए, ये जो सियासी कशीदगी है जो कम होने का नाम नहीं ले रही, कभी हुकूमत और कभी अपोजिशन की जानिब से ऐसे बयान आते हैं कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही डीरेल हो जाते हैं। तो बताइए, हमें अवामी मसाइल हल करने के लिए आगे कैसे बढ़ना है? बहुत शुक्रिया रजा साहब। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, अवामी मसाइल और सियासी मसाइल। अगर आप अवामी मसाइल की बात कर रहे हैं तो पहले आप पीटीआई से पूछे कि जितनी भी खान साहब की गिरफ्तारी के बाद वो सही गिरफ्तार हुआ या गलत गिरफ्तार हुआ, एक अलग डिबेट है। जी। ये बताए कि उन्होंने किसी लम्हे पे उन्होंने कोई आवाम की, जो पुख्तनख्वा की आवाम है जो 12 साल से यारो मददगार है, ना वहाँ पे सेहत का कोई इंतजाम है, ना कोई तालीम का है, ना नौमान है, ना रोजगार है। ये सारी चीजों के पुख्तनख्वा की आवाम कराची आता है वहाँ पे रोजगार, तालीम और सेहत के लिए। और फिर अगर आप ये कहेंगे कि इनको पता नहीं है, इनको पता भी है अच्छी तरह। जहां वो सलामती कमेटी का इजलास हो रहा था इमरान खान साहब की दौर में, उस वक्त एज ए प्राइम मिनिस्टर उसने शमूलियत नहीं की है। जी। उसके बाद जिस मौके पे बात की है कि भाई आप हुकूमत से बात कर ले या बाकी पार्टियों से बात कर ले, नहीं जी ये चोर है, ये डाकू है, ये फलाना है। अच्छा, उसके बाद जब गर्ज हो गया, जब मतलब हो गया, जहां उनके 7-8 दड़े थे सेनेट के इलेक्शन में, आपने देखा कि गंडापुर साहब हो जो सुल्तान राई और पश्तो फिल्मों की बदरमनीर के डायलॉग बाजी करते थे, और वो जाके मौलाना साहब की घुटनों को भी हाथ लगा लिए, पीपल्स पार्टी और नूरी के घुटनों को भी हाथ लगा लिए, और तीनों को वजीर आला उस खैबर पख्तूनख्वा बिठा के और सेनेट की सीटें जो है ना वो बांटती है। तो इसका मतलब ये कि इनको ये रास्ता पता है सारा कि जहां फायदा हासिल करना है, जहां मुफाद लेना है, वो सब रास्ते पता है। अगर रास्ते नहीं पता है तो पुख्तनख्वा की बदकिस्मत आवाम को के लिए कोई रास्ता तलाश नहीं करना है। जी। तो मैं ये समझ रहा हूँ। दूसरी बात ये कि हुकूमत भी खेल रही है। हम्म। हुकूमत इस वजह से खेल रही है कि वज़ीर आज़म ने एक शोशा छोड़ा था हम्म। कि हम अपोजिशन से वो करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। उसके लिए कोई कमेटी बनाई उन्होंने, कोई अनाउंसमेंट किया है कि जी ये फलां फलां आदमी हमारे तरफ से या पीपल्स पार्टी या कोर पार्टी को भी शमूलियत करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं किया है। अच्छा, पीटीआई को भी सूट नहीं करता है इस वजह से कि ये नए नए जो वकील आए हुए हैं, और कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई चेयरमैन है, कोई एमएनए है, कोई एमपी है, वो अपना उनको फायदा नजर आ रहा है। कभी जिंदगी में किसी पार्टी में या सियासत काली बेहते नहीं पता। आज कोई चेयरमैन, कोई जनरल सेक्रेटरी, उनको तो ये सियासत सूट करता है। खान साहब जितने दिन और जेल में रहे, इनकी दुकानदारी चलती रहेगी। और तो साथ साथ मैं ये कहूंगा कि दोनों सीरियस नहीं है। और 2.5 साल गुजर गए, आपके साथ बैरिस्टर साहब मौजूद है। जी। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून है 1997 का कि एक मुकदमा एक हफ्ते के अंदर उसका डिस्पोजल होगा, यानी फैसला होगा, चाहे सजा या बरी। जी। आज 2.5 साल होने को है, खान साहब जेल में बैठा हुआ है। आप मुझे बताओ, क्या ये कानून के लिए उन्होंने किसी अदालत का दरवाजा खटखटाया? अगर खटखटा है, उसने इनकार किए, तो अगले अदालत गए तो सुप्रीम कोर्ट तक के सीरीज चलते हैं। ये भी मैं कहूंगा कानून भी पता है। आपको याद होगा इद्दत वाली केस में, जिसको मैं बेगैरती का केस कहता हूँ, जिसने भी ये केस उठाया, हमारे माशरे में ऐसा केसेस नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ा गलत केस था, बड़ा बदबूदार केस था, किसी की इस तरह इज्जत नहीं उछालना चाहिए। मैं हमेशा उसकी मजम्मत की है और आइंदा भी करता रहूंगा। आपने इद्दत वाले केस में देखा, जब वो जज ने फैसला लेट किया तो पीटीआई की वकला ने बाकायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से डायरेक्शन दिलवाई कि 15 दिन के अंदर फैसला करे। हालांकि उसका कानून नहीं है कि 15 दिन के अंदर जज पाबंद है, मगर चूंकि अपीलेट कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है और वो फैसला भी उनको सुना दिए जो भी था। यहाँ तो बाकायदा कानून मौजूद है कि 7 दिन के अंदर इस केस का फैसला होना है। जी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दोनों खेल रहे हैं, सियासत चल रही है, आपकी भी टॉक शो चल रही है, हम भी अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे, भाई चलता रहेगा इस तरह। बैरिस्टर साहब, हमारे भी टॉक शोज चल रहे हैं, सियासत दोनों पार्टीज खेल रही हैं,
اس میں کون رہا ہے؟ عوام پس رہے ہیں. ایک تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا، اور دوسرا جو مندوخیل صاحب نے آئین اور قانون کی بات کی اور جو لیجسلیشن کی بات کی، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے مندوخیل صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل اسٹریٹجی کے اندر بہت سارے سکون ہیں. ان کو بہت ساری عدالتوں میں اس طرح کی شاید اپلیکیشنز دینی چاہیے تھی. میں بصد احترام گزارش کروں، سلمان اکرم راجہ صاحب بہت سینئر وکیل ہیں اور ہم ان کی وزڈم پہ ڈیفر کرتے ہیں. وہ کسی بھی پارٹی میں ہوتے، ماضی میں انہوں نے نواز شریف کے بھی کیسز لڑے ہیں، پینما کے اندر وہ وکیل تھے مریم صاحبہ کے. لیکن ہم ان کی اسٹریٹجی پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت ہی فاضل وکیل ہیں، بہت ہی ایکسپیرینس لائر ہیں. تو انہوں نے کسی وجہ سے اگر ایک اسٹریٹجی پہ کی تو ہم اس پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ آپ کو مزید اپلیکیشنز اور دیگر چیزیں دینی چاہیے تھیں. اور یہ تنقید کرنے کا حق مندوخیل صاحب کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، ہم سب کے پاس ہے. لیکن جس بات کے اوپر تنقید مندوخیل صاحب بات کر رہے ہیں، مجھے وہ بات اتنی سمجھ نہیں آئی. یہ بات درست ہے کہ ہمارے اے ٹی سی کے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 7 دن کے اندر فیصلہ ہونا ہے. اینٹی ٹیررزم کے قوانین کے اندر کیوں نہیں ہوا؟ آپ حکومت میں ہیں، آپ نے باقی جو اے ٹی سی کے فیصلے ہیں وہ 7 دن میں کیوں نہیں کر دیے؟ چلیں سیاسی باتوں کے اوپر کر لیتے ہیں. نیب کے قانون کے اندر لکھا ہے کہ 30 دن کے اندر فیصلہ ہونا ہے، اسی طرح جس طرح اے ٹی سی کی کورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 7 دن میں فیصلہ ہونا ہے. 1994 میں کوٹیکنا کی ایف آئی آر کٹی تھی زرداری صاحب پہ. 2000 پیپلز پارٹی کے پرسپیکٹو کے اندر نومبر 2021 کے اندر اس کے اوپر پہلی دفعہ چارج فریم ہوا تھا. درمیان میں 5 سال وفاقی حکومت رہی پیپلز پارٹی کی. کیوں نہیں وہ کیسز اس طرح ڈسپوز آف ہو گئے؟ تو یہ قوانین کو نہ امپلیمنٹ کرنے کی شکایت تو ہماری تمام پارٹی سے. پنجاب کے اندر اس وقت فار ایگزامپل تحریک لبیک کے اوپر جو اے ٹی سی کے اوپر کیسز ابھی پچھلے چند مہینے پہلے کٹوائے تھے وہ 7 دن میں کیوں ڈیسائیڈ نہیں ہوئے؟ آج تک جو ماڈل ٹاؤن میسیکر کا طاہر القادری صاحب کے پرسپیکٹو کے اندر کیس تھا، وہ اے ٹی سی کا کیس ہے، وہ 7 دن کے اندر ڈیسائیڈ کیوں نہیں ہوا؟ پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹس رہیں، پیپلز نون لیگ کی بھی رہیں، پی ٹی آئی کی بھی رہیں، دیگر جماعتوں کی بھی رہیں. اس کے اندر تمام جماعتوں کے قصور ہیں. اس کے اندر کی یہ نہیں صرف کہہ سکتے کہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنے لیگل اسٹریٹجی ٹھیک نہیں فالو کی. قانون کے اندر 7 دن لکھا ہوا ہے، تمام اے ٹی سی کے فیصلوں کا 7 دن کے اندر، مقدمات کا 7 دن کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے. صرف عمران خان اور سہیل آفریدی صاحب یا پی ٹی آئی ریلیٹڈ مقدموں کا نہیں، تمام کا اس طرح فیصلہ ہونا چاہیے. ہم نے عدالتوں کو بے توقیر کر دیا اس ملک کے اندر. اس کے اندر اب بہت کم رائے کا اختلاف رہ گیا ہے. عدالتوں کی طرف جو لوگ کچھ امید سے دیکھتے تھے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، عدالتوں نے بڑی غیر مناسب فیصلے بھی کیے. افتخار چودھری صاحب جیسے، دیگر اس طرح کے وقت آئے ثاقب نثار صاحب جیسے، جہاں پہ لوگوں نے کہا کہ عدالت اپنے دائرہ اختیار سے آگے چلی گئی. یہ بات درست ہے، لیکن پھر بھی ہاں کرتے نہ کرتے عدالتوں کی طرف سے کچھ امید تھی کہ عدالتیں سیریس فیصلے کریں گی ایسے انسٹنسز کے اندر جہاں پہ اسٹیٹ کا انٹرسٹ بھی انوالو ہوگا. اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ان فیصلوں کو سہتی بھی رہی. ایون افتخار چودھری صاحب کے وقت پہ پیپلز پارٹی کے نے اس کو بڑے فیصلے سہے. تو پھر کیوں پیپلز پارٹی نے لیڈ لی 26ویں اور 27ویں ترمیم کرنے میں بروٹ فورس کے تحت، جس کے بعد اب عدالتوں سے وہ امید اور رمق ہی ختم ہو گئی ہے. میں آج اپلیکیشن فائل کر دیتا ہوں کہ مطلب کوئی بھی وکیل اپلیکیشن فائل کر دے ہائی کورٹ کے اندر کہ وہ ٹی ایل پی کے مقدموں کا 7 دن میں فیصلہ کر دیں. تو مندوخیل صاحب بھی ایک ایکسپیرینس لائر ہیں، مجھ سے تو بہت سینئر ہیں، تو وہ اس بات سے اگری کریں گے کہ کوئی عدالت ایسی نہیں ہے، کوئی عدالت، نہ سندھ کی، نہ پنجاب کی، نہ کے پی کی، نہ اسلام آباد کی، جو 7 دن کو انفورس کر سکے. یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے قانون کے سسٹم کا مسئلہ ہے. مندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا گڈ ول جسچر کے طور پر یہ ممکن ہے کہ حکومت ملاقاتوں کے لیے ماحول کو سازگار کرے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری کے جو احتجاج ہے اس کو ملتوی کرے، تبھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں دونوں جانب سے اگر یہ گڈ ول جسچر دیا جائے تو؟ دیکھیے پہلے تو شاید رسول صاحب کی بات کا جواب دوں، یہ اسی طرح جواب انہوں نے دیا ہے جب ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی چور ہے، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی چور ہے. جی، نون لیگ کو بولتا ہے نون لیگ چور ہے، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی چور ہے. وہ بھائی ہمارا بلا سے آپ 5 سال کیس چلے یا 10 سال کیس چلے، آپ جو آصف علی زرداری صاحب کا حوالہ دے رہے ہو وہ ضمانت پہ تھی، جیل سے باہر تھے. آپ کا چیئرمین جو ہے نا جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. سر قانون تو قانون ہے نا، 7 دن تو 7 دن ہی ہے، وہ باہر اندر سے تو نہیں تبدیل ہو جائیں گے. وہ 30 دن تو 30 دن ہی ہے، وہ باہر اندر سے تو نہیں تبدیل ہو جائیں گے. وہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے. سن لے میرے بھائی، ہم نے ہو سکتا ہے اسٹریٹجی کے تحت ہم نے اس کو لمبا کیے کیس کو، آپ وکیل ہے، آپ اچھی طرح جانتا ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو، لیکن ہمارا صدر تو جیل کے اندر تو نہیں تھا کہ ہم اس کو ڈیلے کرے تھے.
آپ اگر اسی کو مثال بنا کے دیتے ہو کہ چونکہ زرداری صاحب کا 5 سال بعد چارج فریم ہوا تھا، کیس چلا تھا، لہٰذا ہمارے بلا سے آپ 10 سال بعد کرا لو، ہمیں کون سی تکلیف ہے؟ لیکن یہ مثال آپ نے سیاسی دی ہے، ایز اے وکیل آپ نے مثال نہیں دی ہے. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جہاں وکیل ہم دل سے کیس لڑتے ہیں، ہم جج کے گلے پڑتے ہیں. آپ کو بتایا نا کہ ایسے بہت سارے کیسز ہے ہم نے دنوں میں سولو کرایا ہے. اور وکیل ہوتا ہے، وکیل جب جج کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو جج سر کا 26ویں ترمیم کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے سر؟ نہیں 26ویں ترمیم کا تعلق نہیں ہے میرے بھائی. اچھا، عدالتوں سے سر کوئی تعلق نہیں؟ وہ بھائی یہ اپیلیٹ تعلق پروسیس نہیں سے ہے نا سر؟ criminal case کی بات اسی ایپلیکیشن سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26ویں ترمیم کے بعد پی ٹی آئی کی ایپلیکیشن کے اوپر 3 دفعہ فیصلہ صادر کیا کہ جیل میں ملاقات کروا دیں، وہ امپلیمنٹ ہو گیا سر. کون سا ہائی کورٹ کے فیصلے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں سر اس طرح کے؟ بالکل آپ غلط مثال دے رہے ہو، بالکل ٹوٹلی آپ غلط مثال دے رہے ہو. غلط مثال یوں دے رہے ہو، ہم بات کر رہے ہیں کہ کرمنل کیس 7 دن کے اندر وہ نیچے سیشن کورٹ یا اے ٹی سی کورٹ چلاتا ہے. آپ نے جب مارا ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن سر آپ نے کہا نا کہ وکیل جا کے اپلیکیشن دیں، اوپر سے ڈائریکشن دلوائیں کہ 7 دن میں فیصلہ کر دیں، وہ ڈائریکشن ہائی کورٹ کرے گی نا سر؟ تو وہ ہائی کورٹ کے تو فیصلے مانے نہیں جا رہے. تو درخواست کون دے گا؟ سر پی ٹی آئی دے گی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ سلمان رضا صاحب سے اور دیگر لوگوں سے اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن میں بطور وکیل آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نظریہ میں سر آپ کو اپنے 4 مقدموں کی اگزامپل دے دیتا ہوں جہاں پہ ہم اپلیکیشنز دے رہے ہیں، عدالتیں مقدمے نہیں سن رہی. اس کے اندر کیا دو رائے ہیں سر؟ سارا پاکستان یہ کہہ رہا ہے. اچھا میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، آپ نہیں مانتے ہیں، میرا کچھ نہیں بگڑتے. اللہ کرے 10 سال بعد، اللہ نہ کرے 10 سال چلے، آپ کی خواہش ہو تو 10 سال تک چلتا رہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. سمپل سی بات یہ، میں کرمنل کیس کی بات کر رہا ہوں جو لوور کورٹ میں چلتے ہیں. آپ مجھے آئینی کے عدالت کی طرف لے جا رہے ہیں. نیچے لوور کورٹ میں آئینی عدالت نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ نیچے لوور کورٹ میں سیشن لیول پہ یا ٹی سی لیول پہ وہاں آئینی کورٹ نہیں ہوتا ہے. وہ کرمنل کیس چلاتے ہیں، وہاں آپ قانون دکھا دیں ان کو اور جج کے گلے ہم پڑھتے ہیں. میں ابھی سخت الفاظ نہیں ادا کروں گا میڈیا میں، ہم تو گلے پڑھتے ہیں. دے دو، کل کا تاریخ دو، درخواست دیتا ہے ڈیلی بیسس. ابھی میں نے ایک کیس کرایا تھا مجسٹریٹ کے پاس، مائنر سیکشن میں تھا، میں نے درخواست دی ہے، میں نے کہا ڈیلی چلاؤ. تو خالی پارٹی نے کہا نہیں ڈیلی چلاؤ، تو جج نے ہفتے میں 2 مرتبہ رکھا اس کو. تو بات یہ ہوتا نا، یہ تو وکیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ کرمنل کیس میں ہوتا ہے. اور پھر اگر کوئی جج نہیں مانتا ہے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے، اس کے خلاف درخواست دو، ہمیں جج پہ اعتبار نہیں ہے، دوسرا جج کر لیں. اگر وہ بھی ایسا کرے تو اس کے بعد پھر آپ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کر سکتے ہو. اگر ہائی کورٹ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے. یہ کرمنل کیس ہے، آئینی کیس اس میں آتے نہیں میرے بھائی، تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں. میں سر آپ کو، اب کیونکہ آپ نے سر تھوڑی سی اسٹڈی کی بات کی تو میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں سر. نام لیے بغیر ہم 4 جرنلسٹ کو جن کو زیر حراست رکھا ہوا ہے ان کے کرمنل کیسز کر رہے ہیں. یہ میں زیادہ سر اس پہ بات اس وجہ سے آن ایئر ہمیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان بیچاروں پہ مزید سختی نہ آئے. تو میں بصد احترام سر، میں وہ خود ٹرائلز کر رہا ہوں، میں وہ خود بیلز کر رہا ہوں سر. ان کے اندر جب کوئی پروسیجر فالو نہیں ہوتا نا تو ہم آگے اپلیکیشن دیتے ہیں، وہ ڈسمس ہو جاتی ہے، ہم آگے ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں ریٹ کے اندر کہ جی یہ نیچے کا پروسیجر فالو نہیں ہو رہا، کوئی قانون کے مطابق اس کے اندر کاروائی نہیں ہو رہی. سر وہ تمام مقدمات ہائی کورٹس کے اندر زیر التوا ہیں. ارلی ہیئرنگز کی اپلیکیشن، میں سر اس لیے نہیں نام لے کے کچھ بات کرنا چاہتا کیونکہ ان مقدموں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ان بیچاروں کو نکال لیا جائے، تو اچھی بات نہیں ہے ہم ان ججز کے بارے میں بات کریں، ایسی کسی کا غصہ کہیں اور چلا جائے. سر میں آپ سے بصد احترام گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو تھوڑا سا سر ریکگنائز کریں. چلے سر میری بات نہ مانیں، پی ٹی آئی کے وکیلوں کی بات نہ مانیں، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بات مان لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بات مان لیں کہ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد وکیلوں کی یہ ایبلٹی کہ وہ عدالتوں کے ساتھ کچھ مقدمات کو فورسفلی کر کے آرگیو کر سکیں، یہ اپیلیٹ کورٹس کے اندر. آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے ٹرائل کورٹ کا، لیکن ٹرائل کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی تو اپیل کے اندر ہی آئیں گے نا. کرمنل ٹرائل میں بھی یا اپیل میں ہائی کورٹ آئیں گے یا ریٹ کے اندر فائل کریں گے کانسٹیٹیوشنل کسی عدالت بینچ کے سامنے کہ جی ہمارے رائٹس پورے نہیں ہو رہے. ابھی آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک وکیل صاحب آئے، ان کا مقدمہ دیکھ لیا. سر یہ کرمنل کیسز کے اندر ہو رہا ہے، اس بات کو تھوڑا تسلیم کریں. سارا پاکستان کے وکیل اس بات کو مانتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالتوں میں وہ ستم نہیں رہے جو ایک زمانے کے اندر موجود تھے اس سے پہلے. یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے سر. دیکھیں میں دوبارہ یہ کہوں گا، کرمنل اور میں خود وہ ٹرائلز کر رہا ہوں، اس وجہ سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں سر، میں خود وہ کرمنل ٹرائلز کر رہا ہوں. آپ نے بول دیا، اب ذرا مجھے سن لیں. جی کرمنل کیس کا آئینی عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نمبر 1 بات، ٹھیک ہے. ہاں آپ
कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में जाएंगे तो जरूर वो आईनी अदालत में जाएगा, ठीक है। लेकिन आईनी अदालत में भी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में अगर आप उसमें जाएंगे कि इसमें रेगुलर जो बेंच है वो भी है और आईनी भी है, अगर सियासी से मुतालिक हो, कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक हो तो आईनी अदालत में चलेगा, अदरवाइज क्रिमिनल है तो उसमें नहीं चलेगा, वो आम रेगुलर जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें चलेगा। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो नीचे कोर्ट है उसमें भी हमारे पास होता है, मैं भी 31-32 साल से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, हम गवाह वाली सारी चीजें लेके जज के गले पड़ते हैं। मैं लफ्ज गले का सख्त इस्तेमाल करूं, किसी को बुरा लगे मेरे भला से, मैं गले पड़ते हैं, ये गवाह है, ये सारे चला है, कोई चीज नहीं है, नहीं चाहिए बाना। सवाल ये वकील होना चाहिए मेरे भाई शाहिद रसूल साहब, वकील होना सर, चाहिए। हम तो अच्छे वकील नहीं है सर। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर को देख लिया, वो इमाम मजारी साहिबा का केस लड़ रहा है सर, ये थोड़ी मुझे इसमें रीजनेबिलिटी लाइन है सर, कुछ तो बदला है। आप जरा कमेंट कर लीजिए, फिर मैंने कराची की तरफ भी बढ़ना है। अच्छा, मैं एक जुमले में जवाब दूं रजा साहब। जी। आप जरदारी साहब का केस को इमरान खान साहब के केस से कंपेयर नहीं कर सकते हो। जरदारी साहब जो है ना वो जेल में नहीं है, जेल से बाहर है, जमानत पे, अभी तो खैर इस्तिस्ना सिले से प्रेसिडेंट। इमरान खान साहब जेल में है, आपकी मुलाकातें नहीं हो रही है। सर, मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ, आप पीटीआई को जरूर कहें, मैं तो सिर्फ लीगल प्रोसेस पे कमेंट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 26वीं तरमीम और लीगल प्रोसेस पे कमेंट कर रहा हूँ। मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ जिनकी मुलाकातें हो रही है नहीं हो रही। मैंने आपके साथ तनकीद की कि उनकी लीगल स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। बतौर वकील मैं तो सिर्फ आपसे, क्योंकि आपने अदालत के ऊपर प्रोसेस पे 7 दिन के चीज के ऊपर बात की, तो मैं आपसे उस पर गुजारिश कर रहा हूँ। पीटीआई की स्ट्रैटेजी में आप 100 नुक्स निकालें सर। हम नहीं कंपेयर करते जरदारी साहब को, इमरान खान साहब को। सियासतदान जाने, उनका काम जाने, लेकिन प्योरली जहां तक अदालत का ताल्लुक है, कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मैंने खुद देखा है, रात को 7-8 बजे 10 बजे तक खुले हुए देखे मैंने, रात 10 बजे तक। जी। तो कानून तो एक ही है मुल्क है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वो अलग कानून है। और बेसिकली आप अपने इत्तेहादियों से बात करें ना सर, कि पंजाब में भी ये कर दें। हम तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आपकी हुकूमत है, आप अपने इत्तेहादियों से बात करें कि इस्लामाबाद में भी रात 12 बजे तक अदालतें लगाएं, लाहौर में भी लगाएं। आपकी हुकूमत है सर, आपकी तो इत्तेहादी बलोचिस्तान में है, एक केपी के अलावा आप सारे पाकिस्तान में रात 12 बजे तक लगवाएं ना सर अदालतें। अच्छा, आप जो बातें कर रहे हो आम लोग सुनने वाले हैं, वो ये समझ रहे कि जो अदालतें हैं ना ये सूबाई हुकूमत की हिदायत पे चलती है। मेरे भाई, आपको किसने बोला कि सिंध में जो अदालतें चल रही है तो पीपल्स पार्टी की हिदायत पे चल रही है? अल्लाह के बंदे ऐसा तो ना करें। सर चले जहां से भी चल रही है, आप बाहर का हिस्सा है, आप जुडिशल कमीशन के, आपके पास मेजोरिटी मेंबरशिप है, आपने चीफ जस्टिस तैनात किए, किसी से कह लें सर, किसी से। हम तो तरला कर रहे हैं सर, जिस मर्जी से कहें। मंदोखेल साहब, एक कहने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कराची एम ए जनाह रोड पर गुल प्लाजा में जो जर्दगी है उसके नतीजे में 6 अफराद जहाँ बहक और 20 से जायद जख्मी हुए हैं और 50 के करीब जो लोग हैं वो लापता हैं। ये इंसानी अलमिया है, इंतजामी बद इंतजामी है, क्या है? इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम सानेहात से सीखते नहीं, मिनहैसुल कौम हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं। हम पर जब कोई सानेहा आता है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, उजलत में सब कुछ करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कराची एम ए जनाह रोड पर गुल प्लाजा में लगने वाली आग से, जहां 6 अफराद लुकमा अजल बने और 22 के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हैं और लापता लोगों का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 20-22 घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बैरिस्टर साहब, हमारी तमाम वफाक और सूबाई हुकूमतें जब कोई हादसा होता है, जब कोई सानिया होता है, जब कोई वाक़या होता है तो हम इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। 22 घंटे गुजर गए हैं और हम आग पर काबू नहीं पा सके। वो लोग, वहाँ पर एक सेल लगी हुई थी, अब वहाँ पर मौत नाच रही है। अब मुझे बताइए हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मिनहैसुल कौम हम सबको सीखना है, आगे बढ़ना है। ये क्या है? हमारी सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत हो, क्यों नहीं हम वेल इक्विप्ड होते और इस तरह के हादसा को पहले से रोक लेते या नुकसान कम कर सकें? देखिए, 2 बातें इसके अंदर फेयर और बुनियादी करनी चाहिए। एक ये कि हादसा कहीं पे भी हो जाते जी, ये बात नहीं। बड़ी अच्छी डेवलप्ड ममालिक के अंदर भी जहां पे तमाम चीजें ठीक तरीके से चल रही होती हैं, वहां पे भी हादसा हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जानी लॉस होता है। सॉरी, ये बात करने से पहले जिन लोगों की खास तौर पे जाने इसमें गई, जो लोग बीमार हैं, जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, जो इस वक्त भी खतरे में हैं, जिनकी जाने इस आग को से जंग करते हुए या उसको बुझाने के लिए, हमारी दुआएं उन सबके फायर फाइटर्स हैं, रेस्क्यू वर्कर्स हैं, दीगर लोग हैं, अस्पतालों में भी लोग हैं जो बीमार हैं, जो जेरे इलाज हैं,
ان سب کے لیے ہماری دعائیں، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے، ہماری دعائیں. اللہ تعالیٰ ان غریبوں کے صدقے اس ملک میں کچھ اچھائی کرے اور ہم جیسے گناہگار لوگوں کو بھی انہی کے صدقے اس ملک میں کچھ اچھائی ملے. حادثات ہر جگہ پہ ہو جاتے ہیں. دو باتیں. ایک یہ کہ حادثے کو روکنے کے لیے کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں، جس میں کراچی بلڈنگ KDA کے کراچی بلڈنگ مینولز ہیں، دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں جو ٹاؤن پلاننگ، سیفٹی میجرز، دیگر اس طرح کی ریگولیشنز ہیں. اور ماضی میں کراچی کے پرسپیکٹو کے اندر بہت سارے ادارے، جس میں سپریم کورٹ بھی انکلوڈڈ ہے، وہ ایک نہیں، دو نہیں، ملٹیپل کیسز کے اندر، جس میں گلزار صاحب کے کچھ رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، ہانی صاحب کی کچھ رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، وہ یہ کہہ چکی ہے کہ کراچی کے اندر بہت سی ڈیولپمنٹ ایسی ہے جس کو کہ KDA کے متعلقہ قوانین، ریگولیشنز کے مطابق نہیں کیا گیا. کچھ گرا دی گئیں، کچھ نہیں گرائی گئیں، کچھ کے اوپر سٹیز ہیں، دیگر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن کچھ کے اوپر سیفٹی کے کنسرنز ہیں کہ اس میں فائر ایگزٹس نہیں ہیں، اس میں دیگر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، کلسٹر ہے، دیگر چیزیں. ایک تو اس کے اندر پریمپشن کی خطا ہے. چلیں اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اس بلڈنگ کے اندر کوئی پریمپشن کی خطا نہیں، تو اس طرح کے بہت سارے ٹکنگ ٹائم بامز کراچی کے اندر موجود ہیں. کراچی سے باہر لاہور، پشاور، اسلام آباد میں بھی موجود ہوں گے، لیکن کراچی کے اندر کیونکہ سپریم کورٹ 3-4 ججمنٹس میں بات کر چکی ہے، تو ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موجود ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کسی وجہ سے اس تمام چیزوں کے باوجود بھی، تمام احتیاط کے باوجود بھی اگر کوئی حادثہ ہو جائے، تو اس کا 2 طریقوں میں رسپانس کیا ہوگا. ایک امیڈیٹ رسپانس کیا ہوگا، آگ کیسے بجھائیں گے، زخمیوں کو کہاں تک پہ لے کے جائیں گے، ہاسپٹلس کے اندر وہ فیسلٹیز موجود ہوں گی نہیں ہوگی، سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک رسپانس جو اسٹیٹ کا ہوتا ہے. اور دوسرا اس کی لانگ ٹرم پلاننگ کہ اب اس حادثے کو ریکگنائز کرتے ہوئے کیا بہتری کی جائے گی کہ آئندہ سے اس طرح کے حادثے نہ ہوں. قوانین میں کیا چیزیں چینج ہوں گی، انفورسمنٹ میں کیا چیزیں چینج ہوں گی، پولیس کیا کرے گی، ڈپٹی کمشنر کا آفس کیا کرے گا، میئر کا دفتر کیا کرے گا. اس طرح کے پروجیکٹس کو سیف بنانے، اس طرح کی بلڈنگز جہاں پہ اس طرح کی خرید و فروخت کا سامان ہو، جو کہ جہاں پہ آگ لگ سکتی ہے، بلڈنگز جہاں پہ بہت سارے اپارٹمنٹ بلڈنگز ہوں، بہت سارے لوگ رہتے ہوں، ان کو سیف بنانے کے لیے مزید بہتر کارروائی کیا ہوگی. اس وقت تو ہم کیونکہ امیڈیٹ آفٹر میتھ کے اندر ہیں، تو ہم صرف رسپانس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن مندوخیل صاحب سے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، تو سر گزارش یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی عجیب سی تاریخ ہے کراچی کے اندر، خاص طور پہ آگ کی اور بلڈنگز کے جل جانے سے لوگوں کے شہید ہونے کی. ویسے تو پہلی تھاٹ بلدیہ ٹاؤن کی جاتی ہے اور اس کے اندر پھر بعد میں کہانی کچھ اور نکلی اور آج تک وہ چل رہی ہے. سر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس اربن پلاننگ کے اندر کیوں بار بار سپریم کورٹ اور دیگر اداروں کی رپورٹس کے مطابق اربن پلاننگ کے طے شدہ قوانین کی وائلیشن میں کیوں کراچی پورے میں کنسٹرکشن ہوئی ہے، اور کیوں اس کے سیفٹی سٹینڈرڈز اس طرح کے نہیں ہیں جیسے کہ سپریم کورٹ ججمنٹس کہہ چکی ہیں جو آپ کے اپنے قوانین کے اندر درج شدہ ہیں؟ جی مجھ سے سوال ہے نا یقیناً. جی آپ دیکھیے پہلے وہ اذان ہو رہی تھی، آواز پورا مجھے نہیں آ رہی تھی. جی آپ نے جسٹس گلزار سے کی بات کی ہے، اس جیسا ڈرامہ باز چیف جسٹس پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزرا. وہ ایک ایسا ڈرامہ اس نے کھیلا اس شخص نے کہ ایک جو نیسلا ٹاور ہے کراچی میں، میرے روز کو گزرے وہاں سے، اور لوگ بتا رہے کنفرم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اس کے کسی عزیز کا پلاٹ تھا. وہ لوگوں نے وہاں پہ جمع پونجی جمع کر کے اور وہ پلاٹ لیے، اور اس پلازے کے مالک کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے پلازے کے بیک سائڈ میں جو گلی کا کچھ ٹکڑا تھا وہ کنسٹرکشن میں لیا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کے اوپر جرمانہ لگا دیتے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بلڈر کو بند کر لیتے اور ان سے پہلے پیسے وصول کر لیتے. اس شخص نے، ظالم شخص نے، اس کی قبر تک یہ بات جائے گی ضرور. میری تو بدعا ہے اس کے لیے، اور میری کیا بدعا ہے، وہ جو لوگ رہتے تھے ان کی بدعا ہے. ایک معذور شخص ویل چیئر پہ روتا ہوا پاکستان سے چلا گیا. اس نے بولا کہ میں کبھی زندگی میں پاکستانی ہوں گا، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. اس ڈرامہ باز نے کیا کیا ہے چیف جسٹس سابق نے کہ باقاعدہ ڈان اور جنگ اخبار میں اشتہار دیے کہ اس پلازے کو بم سے اڑا دو. یار خداؤ شاید رسول صاحب،
ऐसा ड्रामाबाज चीफ जस्टिस भी हमारे यहाँ गुजरे हुए और हम उसको मैलाड शेलाड कहते हैं। ऐसे लोगों को मैलाड नहीं लाड कहना चाहिए उसको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर चलें गुलजार साहब से बियॉन्ड भी अमीर हानी मुस्लिम साहब ने इस पे बात की हुई है, कराची बदरनी केस के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब ने की हुई है। आगे बढ़े सर कुछ तो कसूर होगा पीपल्स पार्टी का भी। सर आपने बात छेड़ी है तो गुलजार का ड्रामाबाजी सर सही है, आप गुलजार साहब से आगे चलें। पीपल्स पार्टी का सर कुछ तो कसूर होगा, दीगर भी मुकदमात में बात हो चुकी है, कुछ तो आपने भी बेहतरी करनी होगी सर। शायद रसूल साहब अगर मुझे आप पूरा बोलने देंगे तो एंकर साहब को जो है ना वो सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप दो सवाल करे हो, आप भी एंकर नहीं सर प्लीज मुझे जवाब मिलना चाहिए, आप बात कीजिए, मौका तो मिलना चाहिए ना। जी आप बात कीजिए। तो मैं उसका ये कहना चाह रहा था कि ऐसी एक केस मैंने सक्कर हाई कोर्ट में दाखिल किया, ऐसे ही उन्होंने रोड पे का टुकड़ा जो ना फ्रंट रोड का टुकड़ा प्लाजा मिला है, वो पिटिशन मेरे डिसमिस किया था। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि डिसमिस या ये होना चाहिए कि उनको पहले बिल्डर से पैसे लेके उन गरीबों का जमा पूंजी जो जमा किया उसमें करना चाहिए, उसके बाद उसको बम से क्या वो एटम बम से उड़ाना चाहिए, किसी को सरकार नहीं। और उसने निराले ने क्या बात की है, मैं जब छोटा था कराची यहाँ गुजर आता, यहाँ बंगले, अरे भाई अक्लमंद मेट्रोपॉलिटन सिटी है, प्लाजे बन रहे हैं, 25 42 मंजिल बिल्डिंग बन रहे हैं, तुम्हारी ख्वाहिश भी है, कंस्ट्रक्शन नहीं चले। नंबर एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने की है कराची के हवाले से, यकीनन जो आपने बल्दिया टाउन कर लिया, बल्दिया टाउन मेरा और शहबाज शरीफ और मुखबरी खास कालका है, वहां भी ये सूरत हाल है जैसा आप इस्लामाबाद को देख रहे हो या डीएचए को देख रहे हो या और जो रिकॉग्नाइज स्कीम है उनको देख रहे हैं कि पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर डाली जाती है, यानी रोड, पानी, सीवरेज, ये सारी चीज। उसके बाद वो इलाका है पहाड़ी इलाका, कुछ इलाका जो है ना वो रेगुलाइज्ड है, जो 60 गज के प्लॉट अलॉट हुए थे पुराने जमाने में माजर कैप कहते थे, वो तो ठीक है। बाकी जो एरिया है वो एक पहाड़ है जो एहतियात टाउन कहते हैं, वहां लोगों ने खुद जाके घर बनाना शुरू किए, को पहाड़ में इधर जा रहा है उधर जा रहा है। उसके बाद हम जैसे सियासी लोग जब हम आ जाते हैं, मैंने एमपी है, तो फिर लोग हमारे गले पड़ते हैं कि भाई हमें सीवरेज में दो। और तारीख में पहली मर्तबा सीवरेज और पानी की लाइनें मैंने एहतियात टाउन जो बल्दिया टाउन का हिस्सा है उसमें डाली है। तो मेरे भाई ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बता रहे वहां बिल्डिंग कंट्रोल नाम की कोई चीज ही नहीं है। पहली बात ये आप ज़हन में रख लें, इस वजह से कि वो एक जंगल था और जंगल पे लोगों ने जहां मर्जी घर बना ली, जहां मर्जी दुकान बना ली है। उसको अभी ये डिमोलिश हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। और डिमोलिश कैसे हो गया, लोग जो ना वो शनाख्ती कार्ड बनाए, वोटर लिस्ट है, सियासी पार्टियां है, यहाँ से फैसल वाडा साहब भी जीते हैं, यहाँ से नून लीग के विजय, शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा इलेक्शन लड़ चुके हैं यहाँ से, तो अब वो नामुमकिन है। और दूसरी बात जो आपने की है उसमें यकीनन ये जो आपने गुल प्लाजा की बात की, गुल प्लाजा जो है ना ये मेन रोड पे मिजरार रोड, अगर आप कराची से वाकिफ है, ये यहाँ इसकी 6 दाखिली रास्ते थे, 6 में से 4 दाखिली रास्ते इसके बंद थे। और वो जो आग लगी है उसकी आग अभी रिपोर्ट ये आई है कि ना उसमें फायर अलार्म सिस्टम था, ना उसमें कोई और सिस्टम था, और ये सारी चीजें हैं। मैं बिल्कुल आप तो ये कहिए सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। मंदुखिल साहब, इसका कसूरवार कौन है कि पहले जवाब जी कसूरवार कौन है कि इन सवाल से पहले जवाब जी आप बात कीजिए। मुझे पता था आप यही बोलेंगे, मैं तो पहले जवाब दे रहा हूँ कि बिल्कुल सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, बिल्कुल सिंध हुकूमत की जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार है। लेकिन साथ साथ मैं एक सवाल ये भी कर रहा हूँ कि वहां तकरीबन लगभग 1200 दुकानें थी, यूनियन था, बकायदा पानी बिजली हर चीज वो यूनियन अरेंज करते हैं। उनको थोड़ा सा अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचे कि यार खुदा न खास्ता कोई आग लगे तो निकलेगा बंदा कहां से, जाएगा कहां से। ये तो मैं आपके तोस्ते से तमाम प्लाजा की जो यूनियन उनको कहना चाह रहा हूँ कि भाई हुकूमतें आपको करे या ना करे, जिम्मेदारी हुकूमत की है, मगर आप भी अपनी जिंदगी को सोचे कि वहां आपके पास अलार्म सिस्टम नहीं था, आपके पास फायर सिस्टम नहीं था, आपके पास जो दाखिली रास्ते थे या जिसको खारिजी रास्ते से कहेंगे वो कहे, लोगों ने मस्जिद का दरवाजा तोड़ के लोग निकले। अभी भी तकरीबन कोई 58 लोग मिसिंग है, 6 लोग जान से गए और कितने लोग अभी भी जाना वहां पे मिसिंग है। ये वो प्लाजा जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता गिर है। तो मैं ये कहूंगा यकीनन सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, यकीनन जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है या बिल्डिंग नोटिस की जिम्मेदारी है, मगर साथ साथ यूनियन वालों की भी है जो अरबों करोड़ों की वहाँ कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। कम से कम उनको ये तो होना है हमारा आपका घर है, हमने अपने घर में सिस्टम तो रखा होता है कि भाई रास्ता कहाँ से निकलेगा। आप अगर यूरोप चले जाए, खास आपने देखा होगा अमेरिका, न्यूयॉर्क और लंदन, वहां बाकायदा घरों को जो दरवाजे जाता है उनकी बैक साइड पे अलग से ग्रिल की एक सीढ़ी बनाई जाती है जी। अब मैंने किसी दोस्त से पूछा ये क्यों बनाई जाती है, फ्रंट का दरवाजा है, बोले ये इमरजेंसी के लिए। आप लंदन में देखिए, आप न्यूयॉर्क में देख ले, बैक साइड पे अलग से जो है ना वो सीढ़ी लगी हुई थी, ग्रिल की बनाई हुई थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ
کہ ہم ہماری کلیکٹیولی ذمہ داری ہے، سب کو اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے، اور پھر خاص طور پہ جن لوگوں کی زندگی وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں یا جن کا اپنا گھر ہوتا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں اس کو تو زیادہ فکر ہونی چاہیے. اگر حکومت نہیں کرے ان کو درخواست دینا چاہیے، ان کو ہلا جلا دینا چاہیے، اور نہیں ہوا تو خود کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری یہی ہے. صاحب دیکھیے، ہم پورے ملک کی بات کرتے ہیں، ہم نے اجتماعیت کی بات کی، ہم نے من حیث القوم کی ذمہ داری کی بات کی اپنے انٹرو میں. یہ بتائیے کہ کیا پورے ملک کی بات کرتا ہوں، اس طرح کے جو قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، کرپشن ایک بڑی وجہ ہے، حکومتی بد انتظامی، پورے ملک کی بات کرتا ہوں. وہ پھر دیکھیں نا، یہ بات درست ہے کہ فائر الارم سسٹم ہو، آپ کو اپنے میجرز خود لینے پڑتے ہیں. اتنی بڑی بلڈنگ، آپ 2 ایکڑ پر محیط یہ بلڈنگ ہے، 1200 سے زائد دکانیں ہیں یہاں سوری، پر. یہ بات درست نہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر میں ایک اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے اندر ایک اپارٹمنٹ خریدنا چاہتا ہوں تو میں نے تو نہیں روکا نہ اس بلڈنگ والے کو نہ حکومت کو کہ وہاں پہ فائر اسکیپ انسٹال کرے، جیسے کہ ابھی مندوخیل صاحب نے کہا وہ فائر اسکیپ کی سٹیئرز انسٹال کرے، الارم انسٹال کرے، ایمرجنسی ایگزٹ کرے. میں تو چاہتا ہوں کہ بہت ساری ہوں، اگر میں ایک غریب آدمی ہوں یا ایک مڈل کلاس آدمی ہوں جس نے زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے ایک اپارٹمنٹ لیا ہے اپنے بچوں کے لیے جس میں میں رہوں گا، تو میں نے تو نہیں روکا. یا اگر بلڈنگ والے نے نہیں بنایا تو حکومت نے اس کو کیوں نہیں کمپیل کیا بنانے کے لیے کہ آپ اتنی بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں، اس میں فائر اسکیپ کدھر ہے، ایمرجنسی ایگزٹ کدھر ہے، دیگر چیزیں کدھر ہیں. اور اگر حکومت والوں نے نہیں کیا تو پھر میں نے کس چیز کے ٹیکس کے پیسے دیے ہیں اپنی سہولیات کے لیے. تو یہ بات درست ہے کہ منحاصل قوم تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے نا کہ ہم سگریٹ جلا کے تو کسی لکڑی کے اوپر نہ پھینک دیں، کہ جان کے آگ نہ لگائے، کہ ہم چولہا کھلا چھوڑ کے نہ چلے جائیں. یہ تو ہماری قوم کی رسپانسبلٹی ہے، سب لوگوں کی. لیکن یہ کہ فائر اسکیپس لگیں گے، الارمز لگیں گے، یہ تو کسی کی رسپانسبلٹی نہیں نا. ایک بلڈنگ بنانے والے کی ہے، اور جب اس نے بنائی تو حکومت نے اس کو کیسے مانیٹر کر کے اجازت دے کے NOC کیسے دیے، یہ تو ان کی رسپانسبلٹی ہے. اس میں باقی سب کو قصوروار نہ ٹھہرائیں. مندوخیل صاحب، 21 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں، آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. ہم ایک حادثے کے بعد سیکھتے نہیں ہیں، اکوپڈ نہیں ہوتے، انتظامی طور پر خود کو درست نہیں کرتے. اس کا ذمہ دار تو پھر حکومتیں ہی ہوتی ہیں، ادارے ہی ہوتے ہیں. جی بالکل ہے. میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ذمہ داری ہے سندھ حکومت کی متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے، افسران کی ذمہ داری ہے. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر لی ہے. مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کیا ہے، جیسے سعد رسول صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بلڈر جو ہے، اگر بلڈر نہیں ہے، ایک یونین بن جاتا ہے، وہاں کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے. جب اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، وہ یونین ہوتا ہے، وہ باقاعدہ جو ہے نا، وہ منتھلی جو ان کا یونین کا چندہ ہوتا ہے وہ اکٹھا کرتا ہے. اس سے وہ بجلی پانی یہ ساری چیزیں کیمرہ سسٹم سے ہی کرتا ہے. آپ ہر پلازے میں کیمرے لگے ہوئے، ان کا پانی کا اپنا سسٹم ہے، بجلی کا سسٹم ہے، سب ہے. تو اس حوالے سے سسٹم کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، میں دوبارہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، مگر ساتھ ساتھ جب آپ بجلی بھی وہاں پہ سیدھا کرے ہو، جیسے لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیرہ ہوتا ہے، اس کے لیے جنریٹر آپ بنا لیتے ہو پلازے کے لیے، آپ گیس کے لیے بندوبست کرتے ہو، آپ باقاعدہ کیمرے لگا لیتے ہو چور ڈکیت نہ آ جائے، تو پھر یہ چیزیں کیوں نہیں لگا رہے ہو آپ؟ ہر چیز، مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے یہاں دیکھا ہمارے ڈیفنس میں 50 کروڑ کے لوگ بنگلے بناتے ہیں اور گھر کے سامنے کوئی سیوریج نہیں، یہ ابھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ کرے گا. ہمارا تو وہی حال ہے. او بابا، آپ نے 50 کروڑ کا بنگلہ بنا لیا ہے، سامنے والا اگر کوئی پائپ ٹوٹا ہوا ہے، جب تک وہ ڈپارٹمنٹ آئے گا تب تک تو لوگ آپ کو لان تان کہیں گے کہ گھر کے سامنے کیچڑ ہے، وہ نہیں بنائیں گے. نہیں جی، یہ میونسپلٹی کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. تو ہماری سوچ ایسی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب کچھ چیز کرنا چاہیے. اور ایک حادثے کے بعد، بالکل آپ نے سوال بھی درست کیا کہ ایک حادثے کے بعد ہم سیکھتے نہیں ہے. اس حادثے کے بعد میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، یہاں ہزاروں کے تعداد میں پلازے ہے کراچی میں، لگ بھگ 3.5 کروڑ آبادی ہے، 70% ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، تو کاروبار ہوتا ہے. مجال ہے کہ کسی اور پلازے والے نے بھی اس سارے اموات اور ساری ٹریجڈی اور ساری افسوسناک واقعے کے بعد کسی نے کوئی احتیاط کیا ہوگا، نہ آئندہ کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ وہ پشتوں میں کہاوت ہے کہ نماز جانماز پہ تو کھڑا کر دو گے، نماز کون پڑھائے گا؟ نماز تو اگلے نے خود پڑھنا ہے نا. آپ تو چلو زبردستی میں یا پیار میں جانماز پہ کھڑا کر دو کہ چلو بھائی نماز پڑھو، آگے تو اس سے پڑھنا ہے نا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ، اور یہی چیز میں پھر یورپ کا دیتا ہوں کہ وہاں پہ اگر آپ سر ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ سر سوری اگر آپ اجازت دیں تو ہمارا ایک آخری سیگمنٹ ہے. جی سر ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ 6 مہینے کا وقت لے کے، سال کا وقت لے کے ایک سکیجول بنایا جائے اور کراچی کی تمام بلڈنگز اس طرح کی، خاص طور پہ جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، سندھ گورنمنٹ ایک پلان کیوں نہیں دیتی کہ ہم ایسے کریں گے کہ 1 فروری کو شروع کریں گے اور 1 اکتوبر تک ہم ان سب بلڈنگز کا ایک سروے کر لیں گے، جو غلط ہیں سال لے لیں، 6 مہینے لے لیں، 5 مہینے لے لیں،
اور جو غلط ہے ان کو جرمانے کریں گے، تب تک وہاں لوگوں کو اس بلڈنگ کو اوپن نہیں ہونے دیں گے یا کام نہیں وہاں پہ کرنے دیں گے جب تک وہ بندہ اپنی سیفٹی چیزیں انسٹال نہیں کرتا. سر اس طرح کا ایک پلان کیوں نہیں بن رہا؟ 10 سال کا بھی پلان ہو تو آج شروع تو کریں نا سر. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. ایسے پلان بنا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ میرے ایریا بلدیا ٹاؤن میں جہاں 259 مزدور زندہ جلائے گئے اور اس کے بعد اس منسٹر نے استعفیٰ بھی دیا MQM کا تھا اور اس کے بعد یہ پلان بنا تھا. لیکن ہم بتا رہا ہوں نا کہ بات چیز تو وہی ہوتی ہے. ہمارے بھی تو رشوت کی بازاری ہے، پورا ایک سلسلہ چلتا ہے سارا. ڈپارٹمنٹ کے افسران اوکے کے رپورٹ آپ کی دیتے ہیں. حکومت کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، تھوڑا فوکس کر کے اس کو کر سکتے ہیں. دیکھیں میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ بیوروکریسی کسی کی نہیں ہے. میں نے اسمبلی میں بیوروکریسی کے خلاف کیا تھا. یہاں جو کرپشن ہوتا ہے وہ بیوروکریسی کرتا ہے. سیاستدان کوئی نہ کوئی 5% لیتا ہے، کوئی وہ بھی نہیں لیتا ہے. سارا گند جو ہے نا بیوروکریسی کرتا ہے. میں یہ جو آپ پلان بتا رہا ہوں یہ آلریڈی بلدیا فیکٹری کے بعد جو ہے نا یہ ہوا تھا. لیکن اس کے بعد پھر وہی جا کے اچھے کی اوکے کی رپورٹ آگے دے دیتے ہیں. اوکے صحیح ہے. مجھے میں آپ کو ان ساری چیزوں مجھے آگے بڑھنے کی اجازت میں دیجیے. آپ کو اسی چیز پہ لے جا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے افسران وہ کر سکتے ہیں، کوتاہی کر سکتا ہے. آپ کی حکومت کر سکتی ہے، صوبائی قرض حکومت کر. لیکن جو اپنے وہاں کاروبار کرتے ہیں، جن کی زندگی ہے، ہم اپنے گھروں میں یہ ساری چیزیں کیوں سیٹ کرتے ہیں؟ ہمارے بچے رہتے ہیں وہاں، جب ہم خود رہتے ہیں وہاں نہیں کہتے. یعنی ہم کیمرہ بھی لگا لیتے ہیں، ہم پانی سیوریج ٹرانسفارمر اور اس کا بھی بندوبست کر لیتے ہیں، اس کی جنریٹر کی. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں مندوخیل صاحب. حکومت کے ساتھ ساتھ پبلک کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. مجھے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو غزہ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت پر بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. غزہ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت خوش آئند ہے. وہیں پہ وہاں پر سیاسی حل اور خطے میں اور غزہ میں امن کے قیام کو یقینی بنانا بھی بہت بڑا چیلنج ہے. مندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعوت دی ہے غزہ امن بورڈ میں کہ وہ آئیں اور وہاں پر جو سیاسی حل ہے اور امن کے قیام کو یقینی بنانا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کو پسار ہے اور کچھ نہیں ہے. میں سلیس میں بتا رہا ہوں. آپ نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے. صاحب بڑے مسکرائے ہیں آپ کے اس جواب سے. کیا ہوا سر؟ کس طرح پھنسا رہے ہیں؟ یہ اس کو پسار ہے. اور میں ابھی کل ہی کسی شو میں نون لیگ کے ترجمان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا سارا کام تو فیلڈ مارشل نے کیا ہے اور فیلڈ مارشل نے گریٹ فیلڈ مارشل کے خطاب بھی ٹرمپ نے دیا ہے. اگلی مرتبہ شہباز شریف صاحب نے منتیں کہ خدا کا واسطہ یار مجھے بھی لے چلو، میں بھی تو وزیر اعظم ہوں. تو وہ اس کو لے گئے. ابھی جا کے ظاہری بات ہے وہ اس کو پسانے کے لیے اس کو بلا رہے ہیں، آپ کمیٹی میں شامل ہو جائے اور پھر جا کے اپنی فوجیں وہاں بھیج دیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھو حکومت پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے. میرے خیال میں اس کا اچھا رزلٹ نہیں آئے گا، اس وجہ سے کہ ہماری فوج اگر وہاں گئی ہے تو وہاں مسلمانوں سے لڑے گی. وہاں جا کے وہاں جو فورس ہے، چاہے حماس ہو یا دوسری تیسری، وہ ان سے لڑیں گے. اور امریکہ یہی چاہ رہے تھے کہ بجائے اپنی فوج کو وہ ہماری فوج کو پاکستان کو دلدل کی طرف دھکیل رہے ہیں. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہوا. میرا ذاتی خیال ہے، باقی حکومت پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے مجھے. پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما عبد القادر مندوخیل صاحب بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. بیرسٹر سعد رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے لیے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.